محترم ناظرین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انور راؤ آپ سے مخاطب۔ آج ہمارے ورچوئل یونیورسٹی کے کورس کیل 2 کا 26واں لیکچر ہے، 26 لیکچر۔ اس سے پہلے کے لیکچرز میں ہم پولر کوآرڈینیٹس کو استعمال کر رہے تھے ڈبل انٹیگرل معلوم کرنے کے لیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کی کچھ اور ایگزامپل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ٹاپک کچھ مشکل ہے اور اس کا جو ریجن جو ہے اس کے ٹریس کرنے میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، تو ہم کچھ اور ایگزامپل کریں گے۔ آئیے ہماری پہلی ایگزامپل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہیئر ان دس ایگزامپل ایویلویٹ انٹیگرل آف ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر with respect to x and respect to y between the limit x is equal to 0 to x is equal to square root of 4 minus y square, and limits for y are y is equal to 0 to 4. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس کو ایز اٹ از ان کارٹیزین کوآرڈینیٹ اگر اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اگر یہ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، اور اگر ہم اس کو پولر کوآرڈینیٹس میں چینج کر لیتے ہیں تو یہ بات بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ پولر کوآرڈینیٹ میں چینج کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ انفیکٹ کہ اس قسم کے اگر ہمارے پاس فنکشن ہو جیسا کہ یہ ہے جس میں کہ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر وغیرہ انوالو ہو، یہ بڑی آسانی سے پولر کوآرڈینیٹس میں چینج ہو جاتے ہیں۔ ان کو چینج کرنے کے لیے ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر ہو جائے گا، اور ہم اپنی لمٹس بھی معلوم کریں گے۔ لیٹس ڈو دیٹ۔ یہ ہمارے پاس لمٹ معلوم کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں اور اس کو ریجن کو ٹریس کریں، ریجن کیسا ہے کہ ایکس لائنگ بٹوین 0 to x is equal to square root of 4 minus y square. x is equal to square root of 4 minus y square. اس کو square کریں so you will get x square plus y square is equal to 4y اور x square plus y square minus 4y is equal to 0. From intermediate analytical geometry, you know this is a circle whose center is at 0, 2 and the radius is 2. So this is a circle, and y from 0 to 4 and x is positive. It means it is the half of that circle which lies in the first quadrant. For finding the limit for r, a radial vector originating from pole meets the circle at r is equal to 4 sin theta. From where we are getting this 4 sin theta? The equation, Cartesian equation, which is x square plus y square is equal to 4y, we change into polar coordinate, we get r square is equal to 4r sin theta, and thus r is equal to 4 sin theta. So in polar coordinate, the equation of this circle is r is equal to 4 sin theta. Please remember that in polar coordinate we have traced this circle, r is equal to 4 sin theta. So our integral becomes integral of
r square into r dr d theta. R from 0 to 4 sin theta and theta is from 0 to pi by 2. So we are integrating r cube. After integrating with respect to r, it is r raised to power 4 divided by 4, and then substituting the limits for r, this integral is equal to integral of 64 sine raised to power 4 theta with respect to theta between the limit theta is equal to 0 to pi by 2. By Wallis formula, which you have read in Cal 1, this integral is equal to 64 into 3 into 1 divided by 4 into 2 into pi by 2, getting 12 pi. And now we will be doing another example. Again, given the integral in Cartesian coordinates and converting it into polar coordinates. This example will be different than the previous examples and will be useful in different subjects of mathematics, different disciplines of the mathematics. Let us do that example. Example is, evaluate e raised to power x square plus y square with respect to y, with respect to x, double integral over the region R, where R is the semicircular region bounded by x-axis and the curve y is equal to square root of 1 minus x square. You can see this is not an elementary integral. E raised to power x square plus y square, it is difficult to integrate. So we take the help of the polar coordinates and we convert this integral into the double polar integral. For x we will write r cosine theta, and for y we will substitute r sin theta, and we will replace dy dx by r dr d theta as usual, which enable us to get the result in this form, that our integral is equal to integral of e raised to power r square into r dr d theta, because x square plus y square is equal to r square, and for the limit of the region is semicircular, and that is the upper part of the unit circle whose radius is equal to 1. So the r will have the limit from 0 to 1 and the theta will have the limit from 0 to pi. आप ये खुद इस रीजन को ट्रेस करके इस लिमिट्स को वेरीफाई करें. So we have this integral which is easy to integrate because e raised to power r square and the derivative of r square is equal to 2r, and we have the derivative of r square just as a factor there. We can write this r 2r divided by 2. So the integration will be equal to integral from 0 to pi of half e r square, and limit for r is equal to 0 to 1, and this integration is respect to theta. After substituting the limit for r, this is equal to integral of 1 over 2 into e minus 1 with respect to theta between the limit theta is equal to 0 to theta is equal to pi. E minus 1 is just constant with respect to theta, so this integral is equal to
half into e minus 1 into theta, and a limit for theta is equal to 0 to pi, and after substituting these limit, this integral is equal to pi by 2 into e minus 1. یہ ہم نے ابھی انٹیگرلز ای کی فارم کے کیے جس میں ای کی کوئی پاور ہے، ایکسپونینشیل فنکشنز ہیں. اب ایک اور بات ہم آپ کو سکھائیں گے، وہ تھوڑی سی آپ کو مشکل نظر آئے گی، لیکن اس سے ہم ایک رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں جو کہ خصوصی طور پہ اسٹیٹسٹکس وغیرہ میں بہت استعمال ہوتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے آپ اسکرین پہ دیکھیں جو ہم بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیسا انٹیگرل ہم نکالنا چاہ رہے ہیں. وی ہیو دس ڈبل انٹیگرل آف ای ریز ٹو پاور مائنس آف ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر ود رسپیکٹ ٹو ایکس ود رسپیکٹ ٹو وائی. اس ڈبل انٹیگرل میں آپ کو جو لمٹس ہیں وہ مائنس انفینٹی سے انفینٹی دونوں ویریبل کے لیے، ایکس کے لیے بھی اور وائی کے لیے بھی. اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم انفینٹی پٹ کریں گے آخر میں تو کیا بنے گا. اصل میں ہماری ایکس کی ویریشن جو ہے وہ مائنس انفینٹی سے پازیٹیو انفینٹی ہے، اور وائی کی ویریشن بھی ہے وہ بھی مائنس انفینٹی سے لے کر پازیٹیو انفینٹی ہے. تو اس طریقے سے ہمارا جو ریجن ہے اصل میں پوری ایکس وائی پلین ہے. تو ہم جہاں فنکشن کو انٹیگریٹ کرتے ہیں کسی باؤنڈری ریجن سے کے اوپر، اب ہم اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں آن آل دس ایکس وائی پلین، ہول ایکس وائی پلین. اب یہ ہول ایکس وائی پلین کو ہم اس میں تو ایسے لکھا، ہم نے کارٹیشین کوآرڈینیٹس میں تو ایسے لکھا کہ ایکس از ویئرنگ فرام مائنس انفینٹی ٹو پازیٹیو انفینٹی اینڈ وائی از ویئرنگ فرام مائنس انفینٹی ٹو پازیٹیو انفینٹی. اس کو پولر کوآرڈینیٹس میں ہم کیسے کہیں گے؟ تو اس میں اگر ایک ہم سرکل لیں جس کا کہ سینٹر اوریجن پر ہو اور اس کا کوئی ریڈیس ہو اے ہو، اور ہم کہیں کہ یہ اے جو ہے دیٹ از ٹینڈنگ ٹوورڈز انفینٹی، سو وہ سرکل پھیلتا پھیلتا کیا ہو جائے گا، پورا ہمارا ایکس وائی ریجن کو کور کر لے گا. سو یہی ٹیکنیک ہم اس میں استعمال کریں گے، اور اپنا انٹیگرل جو ہے اس کو ہم کنورٹ کر لیں گے پولر کوآرڈینیٹس میں اس کے فنکشن کو، اور ریجن جو ہے ہمارے پاس یہ اس قسم کا انفائنائٹ ریڈیس کا سرکل ہوگا. اگر ہم اس سرکل جس کا کہ ریڈیس اے ہے اور سینٹر ایٹ دا اوریجن ہے اس کو آر اے سے ڈینوٹ کریں، تب ہمارے پاس یہ ہو جائے گی انٹیگریشن آف آور فنکشن اون دا ریجن آر اے، اور تب اس کی لمیٹنگ ویلیو جو انٹیگرل کا جواب نکل کے آئے گا اس کی لمٹ وین اے از ٹینڈنگ ٹو انفینٹی وی ول گیٹ آور ریزلٹ. سو لیٹ اس ڈو دیٹ. ناؤ دس انٹیگرل can be written as integral of e raised to power minus x square plus y square dx dy over the region Ra, where a, and the limit of that where a is tending towards infinity. Converting into the polar coordinate, x square plus y square is equal to r square. So that will be e raised to power minus r square, and dx dy is equal to r dr d theta. The limits for the region Ra will be r is equal to 0 to r is equal to a, as you know, and theta for the whole circle, the theta varies from 0 to 2 pi. So first we will integrate this double integral. We will find this double integral, and then we will find the limit of that when a is tending towards infinity. Now
e raised to power minus r square, and r is just factor of it. So the integration after substituting the limit for r is equal to 0 to r is equal to a, we get our integral is equal to limit a tending to infinity, integral from theta is equal to 0 to 2 pi of 1 over 2 into 1 minus e raised to power minus a square with respect to theta. Integrating this with respect to theta, because 1 minus e raised to power minus a square is just constant, so the integration will be just theta, so that is half 1 minus e raised to power minus a square into theta, and the limit for theta is 0 to 2 pi, and after finding this integral we will find the limit when a is tending towards infinity. So this is equal to pi minus limit of pi over e raised to power a square, where a is tending towards infinity. Getting this limit, a is becoming infinity, so denominator is becoming infinity, so this limit is becoming 0. So we get only pi. So the value of this integral is equal to pi. We will use this result to find another very important integral which is very useful, especially in statistics. And let's do that. This is integration of e raised to power minus x square with respect to x from x is equal to 0 to infinity. देखिए ये एलिमेंट्री इंटीग्रल नहीं है, हमें e raised to power minus x square का इंटीग्रल जल्दी से मालूम नहीं होता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x एज ए फैक्टर मौजूद नहीं है. However, we are finding this integral. First of all, we find the integral of e raised to power minus of x square plus y square between the limit minus a to a and minus a to a. X is varying from minus a to a and y is also varying from minus a to a. Why we are using this? Because we have just found the integral from minus infinity up to infinity, and if a is tending towards infinity, this becomes the same integral. So we will be using that. So here we can write it integral of minus a to a of e raised to power minus y square, and then integral of minus a e raised to power minus x square with respect to x from minus a to a. We are just first of all we are integrating it with respect to x, and then we are integrating it with respect to y. We can write it in this way, because e raised to power minus x square and into e raised to power minus y square. Here these are the product of two functions, but one function is with respect to y, the other with respect to x. So the function with respect to, if you integrate with respect to x, the function involving y will be just a constant. So this whole thing can be written as equal to integration of e raised to power minus y square with respect to y between the limit y is equal to minus a to a into integration of e raised to power minus x square
with respect to x, and the integration between x is equal to minus a to a. Now these are two integrals, and because these are definite integrals, so this x and y are dummy variables. Any variable we can substitute for them. What we prefer that we write y as x. So this both becomes the same integrals. The very first factor is equal to integral of e raised to power minus x square with respect to x from x is equal to minus a to a, and the second factor is the same, integration of e raised to power minus x square with respect to x from x is equal to minus a to x is equal to a, and we can write it as the square of this. So this is the square of this integral of e raised to power minus x square with respect to x between x is equal to minus a to a, and this is from minus a to a, and minus a to a can be written as from 2 times of 0 to a, and because of square this integral can be written as 4 times into integral from 0 to a. So this is 4 times integral of e raised to power minus x square with respect to x, integral from 0 to a, and square of this integral. Now what we have done, that this integral is equal to, as we have shown before, for this integral we have 4 times this integral, which is integral of e raised to power minus x square with respect to x, square of that from x is equal to 0 to 4, is equal to our original integral, which is double integral of e raised to power minus x square plus y square with respect to x and y. X is varying from minus a to a and y is varying from minus a to a. Now if we take the limit of both sides when a is tending towards infinity, so our integral, left hand side integral, becomes integral of e raised to power minus x square with respect to x from 0 to infinity, square of that and 4 times of that, and the right hand double integral becomes double integral of e raised to power minus x square plus y square with respect to x with respect to y. Y is from minus infinity to infinity and x is from minus infinity to infinity. This we have already evaluated in our previous example, which is equal to pi. So 4 times into our that integral which we have to integrate, we have to evaluate, that was our problem. 4 into that integral is equal to 4 into square of that integral is equal to pi. So therefore the exact our value of that integral will be square root of pi divided by 2. So integral of e raised to power minus x square with respect to x from 0 to infinity is equal to square root of pi divided by 2. हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स की हैं जो कि जिसमें कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल किया है. कार्टीजियन में अगर कोई फंक्शन दे रखा हो और वो आसान ना हो तो उसको पोलर में कन्वर्ट कर लें और इसको इंटीग्रेट कर लें
پولر کوآرڈینیٹس. اس کے علاوہ وہ ریجن جو کہ ہمارے پاس پولر کوآرڈینیٹس میں جن کے کی ایکویشن دے رکھی ہو ان کا ایریا معلوم کر لیں. اب ہم ایک آخری ٹاپک جو ہمارے پاس انٹیگریشن کا ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور دیٹ از کالڈ ٹرپل انٹیگرل. اس ٹرپل انٹیگرل میں ہم کچھ بہت زیادہ نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بی سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو کوئی بہت زیادہ مشکل باتیں نہیں کریں گے. سمپل ٹرپل انٹیگریشنز کریں گے. ٹرپل انٹیگریشن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہاں 3 ویریبل انوالو ہوں گے. تو کوئی بھی ہمارے پاس جو فنکشن انٹیگریٹ ہوگا وہ 3 ویریبل کا ہوگا اور اس کو انٹیگریٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو ایچ ویریبلس. اس میں وہاں ڈبل انٹیگرل میں 2 انٹیگرل کے سائن تھے. یہاں ہمارے پاس 3 انٹیگرل کے سائن ہوں گے اور فرض کر لو کہ ہمارے پاس ویریبل جو ہیں وہ ایکس وائی زیڈ ہیں. تو ایک انر انٹیگرل ہوگا جو کہ ود رسپیکٹ ٹو زیڈ کریں گے اور زیڈ کی لمٹس ہوں گی. اور پھر اسی طریقے سے ایک درمیان کا انٹیگرل ہوگا. اگر وہ ود رسپیکٹ ٹو وائی ہے تو اس کی لمٹس وائی کی ہوں گی. اور پھر ہمارے پاس آؤٹر انٹیگرل ہوگا وہ ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہو جائے گا اور ایکس کی لمٹس ہوگی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لکھ کر ہمیں کس طریقے سے ہم نے یہ کرنا ہے. Here let G be the rectangular box defined by the inequalities. X is lying between A to B, Y is lying between C to D, and Z is lying between K to L. If f is continuous on the region G, then the triple integral of the function f of x, y, z with respect to the volume over the region G is equal to integration of the function f x y z first with respect to z from the limit z is equal to k to L, and then with respect to y from the limit y is equal to c to d, and then with respect to x from the limit x is equal to a to b. یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو اوریجن ہے وہ ایک سالڈ ہے اور وہ ریکٹینگولر پیرالوپیڈ بنتا ہے جس کی کہ سائڈز جن کی کہ ایکویشن ہمیں معلوم ہے کہ ایکس کی ویریشنز کیا ہیں اور وائی کی ویریشن کیا ہے اور زیڈ کی ویریشن کیا ہے. اگر ایکس ویری کرے فرام اے ٹو بی اینڈ وائی ویری کرے فرام سی ٹو ڈی اینڈ زیڈ ویری کرے فرام کے ٹو ایل تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر پیرالوپیڈ بن جائے گا. ہمارا جو فنکشن کا ریجن ہے وہ یہ ہے, یہ جی ہے, اور کوئی فنکشن 3 ویریبل کا ایکس وائی زیڈ کا اس ریجن پر ڈیفائنڈ ہے. اس فنکشن کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اوور دس ریجن. تو ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. اب اس میں ٹرپل انٹیگرل انوالو ہو گئی, 3 ویریبل انوالو ہو گئے. تو لہذا جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ الگ الگ ہم اس کو کر سکتے ہیں. انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو زیڈ کریں گے پہلے, پھر انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو وائی کریں گے, جو جواب آئے گا پھر جو جواب آئے گا اس کی انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو ایکس کہیں گے, ود رسپیکٹ ٹو ایکس کریں گے بٹوین دوز لمٹس وچ ہے وی آر گیون. اس طریقے سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں. آئیے ہم کوئی ایگزامپل کرتے ہیں اس قسم کے ٹرپل انٹیگرل کرنے کی. پہلی ایگزامپل ہے ایویلویٹ دا ٹرپل انٹیگرل آف 12x y square z cube with respect to the volume over the region G. G is defined by the inequalities x is lying between -1 to 2 and y is lying between 0 to 3 and z is lying between 0 to 2. یہاں پر پھر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں
کہ جیسے کہ ڈی اے کو ریپلیس کرتے تھے ڈی ایکس ڈی وائی سے، اس طریقے سے ڈی وی کو ہم جو ریپلیس کریں گے وہ ڈی ایکس ڈی وائی انٹو ڈی زیڈ سے ریپلیس کریں گے. اور اس ایگزامپل میں بھی ہمارا جو ریجن ہے وہ ایک پیرالوپپڈ ہے، ریکٹینگولر پیرالوپپڈ ہے. الگ الگ ہمارے پاس ایکس کی ویریشنز ہیں، وائی کی ویریشن ہے، زیڈ کی ویریشن ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. سو لیٹ اس ڈو دیٹ. ٹرپل انٹیگرل آف 12x(y²z³ with respect to this volume over the region G can be written as this is equivalent to the integration of 12xy²z³ with respect to z first between the limit z is equal to 0 to 2, and then with respect to y between the limit y is equal to 0 to 3, and then with respect to x between the limit -1 to 2. Integrating with respect to z first, we get 3xy² z4, and limits are z is equal to 0 to 2. After substituting these limits, we get double integral of 48 xy² with respect to y and with respect to x. The limit of y, as you see there, from 0 to 3, and limit of x is from x is equal to -1 to 2. Now integrating with respect to y, we get 16xy³, and after substituting the limit for y, we get integration of 432x with respect to x from x is equal to -1 to 2, and the limit of the integral of x is x² by 2, so that is equal to 216x², and the limit is x is equal to -1 to x is equal to 2. After substituting this limit, our this triple integral is equal to the value of this definite triple integral is equal to 648. یہ ہمارے پاس یہ دیکھیے جو کئی پاسبلٹیز ہیں کہ ود رسپیکٹ ٹو آپ زیڈ پہلے کرنا چاہتے ہیں یا ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے کرنا چاہتے ہیں یا ود رسپیکٹ ٹو زیڈ پہلے کرنا چاہتے ہیں. اس قسم کی 6 پاسبلٹیز بن سکتی ہیں، خصوصاً اس قسم کے کوشچنز کے اندر جہاں کہ ہمیں کوئی دقت نہ ہو کہ پہلے کس کو انٹیگریٹ کریں. یہ ایسا انٹیگرنٹ تھا، ایسا فنکشن تھا جس کو کسی بھی ترتیب سے کسی بھی آرڈر سے ہم انٹیگریٹ کر لیں سو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو اگر اس قسم کا انٹیگرل آپ کے پاس موجود ہے سو دیٹ از اپون یور ول کہ اس کی آرڈر اور اس کی ترتیب جو ہے نا وہ آپ کیا رکھتے ہیں، یہ تمام برابر ہوتے ہیں. اب یہ ہم پھر ایک اور ایگزامپل کریں گے. ہمارا یہ کورس ہی ایسا ہے، میتھمیٹکس میں بات ہی ایسی ہے کہ جب تک کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایگزامپل نہ کریں اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم ایک اور کیا میرے خیال سے کئی ایک اور ایگزامپل کریں گے اس ٹرپل انٹیگرل کے اوپر. ابھی تو ایک ہی کی ہے تو لہٰذا اب ہم دوسری ایگزامپل کر رہے ہیں اس ٹرپل انٹیگرل پر. آئیے ہم ایگزامپل کرتے ہیں. دس از دا ایگزامپل دیٹ از فائنڈ دا ٹرپل انٹیگرل آف دا فنکشن x - 2y + z over the region R, where R is given by this: x is varying from 0 to 1, y is from 0 to x², and z is from 0 to x + y. یہاں پر ہمیں x کی لمٹ واضح طور پر نون ہے اور اسی طریقے سے y کی لمٹ واضح طور پہ نون ہے، z کی لمٹ بھی واضح طور پہ ہمیں معلوم ہے. تو ہمیں کوئی زیادہ اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جسٹ ہم اپنے فنکشن کو انٹیگریٹ کریں گے بٹوین دیز لمٹس. سو آور انٹیگرل از اکول ٹو ٹرپل انٹیگرل آف x - 2y + z. فرسٹ with respect to z from 0 to x + y, then with respect to y from 0 to x²,
and then with respect to x, and x from 0 to 1. Integrating first with respect to z, we get square of x minus 2y plus z divided by 2, and the limit for z are 0 to x plus y. Integrating this, putting these limits, we get square of x minus 2 plus x plus y divided by 2 minus square of x minus 2y divided by 2, and this thing will be integrating first with respect to y, then with respect to x. Now not integrating first of all we are simplifying this. So the simplifying the expression in the bracket, we get 3x square minus 3y square divided by 2. We take this half outside the integral sign, so this becomes 1 over half double integration of 3x square minus 3y square, first with respect to y, then with respect to x, between their limits. And now integrating with respect to y, the integral of 3x square minus 3y square is equal to x square y minus y cube over 3, and its limit is from 0 to x square. And also we will be having a factor 3 which we can write out of these integral signs, so which is ultimately equal to 3 by 2 integration of x square y square minus y cube over 3, and the limit for this y is from 0 to x square, and integration with respect to x from x is equal to 0 to 1. After substituting these limit for y, we get 3 by 2 integration of x raised to power 4 minus x6 divided by 3, integrating it with respect to x between the limit x is equal to 0 to 1, and we get that is equal to 3 by 2 into x raised to power 5 divided by 5 minus x raised to power 7 divided by 21, and limit for x is equal to 0 to x is equal to 1, and after substituting these limit, our ultimate result is 8 divided by 35. So we have done the second example for the triple integral, and we are doing one more example for the triple integral. Let us do that. Triple integral of the function x into y into z with respect to x, with respect to y, with respect to z over the region S, where S is the region which consists of the points x, y, z, satisfying the equation x square plus y square plus z square less or equal to 1, and where always x is greater than 0, y is greater than 0, and z is greater than 0. First of all, we analyze this region S. S is the sphere. X square plus y square plus z square is equal to 1. That is the surface of this sphere. Since x, y, z are all positive, so we have to consider only positive octant of the sphere. Now x square plus y square plus z square is equal to 1 can be written as z is equal to square root of 1 minus x square minus y square. The projection of the sphere on xy plane is the circle x square plus y square is equal to 1. So this is covered by y variables from 0 to square root of 1 minus x square, because if we express this x square plus y square is equal to 1, we can get y is equal to square root of
1 minus x square, and because we have to remain in the positive octant, we have only the positive sign with this square root, and the variation of x is from 0 to 1. So our integral is equal to triple integral of x into y into z. First respect to z, between the limit z is equal to 0 to z is equal to square root of 1 minus x square minus y square. Then respect to y, between the limit y is equal to 0 to y is equal to square root of 1 minus x square, and then respect to x, between the limit x is equal to 0 to 1. And now it is very easy to calculate. So first, with integrating with respect to z, we get xy z square divided by 2, because here xy are constant, only the integration is with respect to z, and substituting the limit for z, we get xy into 1 minus x square minus y square divided by 2, and this will be integrated first with respect to y and then respect to x, corresponding to their respective limits. Now this first of all, simplifying it, this can be written as integrand can be written as x into y minus x square y minus y cube, and this the factor 1 over 2 we can take outside of the sign of integral. And now we integrate this with respect to y, and here because x is constant, so therefore the integration will be x into y square over 2 minus x square y square divided by 2 minus y4 divided by 4, and the limit for integration will be y is equal to 0 to y is equal to 1 square root of 1 minus x square. This will be integrated with respect to x, between the limit x is equal to 0 to 1. Half the factor is just lying outside the integral sign. And now after substituting the limits for y and simplifying it, this whole thing, we get 1 over 8 into integral of x minus 2x cube plus x raised to power 5 with respect to x. X is from 0 to 1. Now integrating with respect to x, this is equal to 1 over 8 bracket x square divided by 2 minus x4 divided by 2 plus x6 divided by 6, and the limits are from x is equal to 0 to 1. After substituting this limit, that is equal to 1 over 8 into 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1 by 6, and that is equal to 1 over 8 into 1 over 6, and that is ultimately equal to 1 over 48. हमने काफ़ी एग्जाम्पल ट्रिपल इंटीग्रल की वेरी इजी, ये बहुत आसान बात थी. अगर इस किस्म के आसान ट्रिपल इंटीग्रल हो, फंक्शन इतने आसान हो, लिमिट्स इतनी आसान हो, लिमिट्स दे रखी हों, तो ये तो बहुत आसान है कि आप इनको पहले विद रिस्पेक्ट टू z कर लें, फिर रिस्पेक्ट टू y कर लें, फिर रिस्पेक्ट टू x कर लें. इटरेटेड इंटीग्रल है ये. और गालबन ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ से ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. बिल्कुल वही तरीका रहेगा कि यहाँ अगर हमारा जो फंक्शन है जो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, इसको z इज इक्वल टू 1 कर दें, तो अब जो ये इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी इस डेफिनेट इंटीग्रल की, तो ये उस सॉलिड की होगी जो कि हमारा रीजन है. इस किस्म के आसान जिसमें कि आपको सॉलिड को ट्रेस ना करना पड़े, क्योंकि 3 डायमेंशन में सॉलिड को ट्रेस करना इतना आसान नहीं है.
سالڈ کو ٹریس کرنا شاید ہم آپ کو اسائنمنٹس میں تو دے دیں، لیکن امتحان میں ان والیوم ایسا جو سالڈ ہے ان کو ٹریس کرنا آپ کے لیے اس وقت مشکل ہو جائے گا. تو ایسے سالڈ جن کے کہ بہت آسان سی باؤنڈریز دے رکھی ہوں اور اس کو ایز اٹ از آپ ٹرپل انٹیگرل میں استعمال کر لیں، اس قسم کے ہم آپ کو کوشچن دے سکتے ہیں کہ ان کا آپ والیوم معلوم کر لیں. والیوم معلوم کرنے کے آپ کو اور بھی اس سے پہلے طریقے استعمال کیے ہیں جس میں ہم ڈبل انٹیگریشن استعمال کرتے تھے، جس میں کہ ہمارے پاس سرفیس ہے z از اکول ٹو ایف ایکس وائی، وہ اپر باؤنڈ تھا سرفیس کا اور نیچے کوئی ریجن تھا اور اس کو ہم اس ریجن پر ڈبل انٹیگریٹ کرتے تھے، تب بھی ہمیں اس سالڈ کا والیوم معلوم ہوتا تھا. اور اب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرپل انٹیگرل کو بھی استعمال کرتے ہوئے ہم والیوم معلوم کر سکتے ہیں. اس میں صرف یہی بات ہے کہ وہاں ہمارا جو فنکشن ہے اس کو ہم 1 رکھتے ہیں اور جو ریجن ہے جو کہ آلریڈی سالڈ ہے وہ ریجن ہوتا ہے اور اس ریجن کا اس طریقے سے انٹیگریشن ٹرپل انٹیگرل معلوم کرنے سے اس ریجن جو کہ سالڈ ہے اس کا ہمیں والیوم معلوم ہو جاتا ہے. ہم نے کافی جو ہے یہ انٹیگریشن پہ بات کر لی ہے. اس کے بعد ہم کچھ اور بات کریں گے جس میں کہ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کی بات ہوگی. وہ اصل میں ہم نے استعمال کرنا ہے لائن انٹیگرل اور سرفیس انٹیگرل کے لیے. اس لیے پھر آپ کہیں گے کہ انٹیگرل دوبارہ کہاں سے آ گیا. یہ بھی جو انٹیگرلز ہیں اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اصل میں سرفیس انٹیگرل کو، لائن انٹیگرل کو آپ کا کچھ آنے والا کورس اس میں استعمال کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ویکٹر ویلیوڈ فنکشن کی ضرورت ہوگی. تو ہمارا آئندہ جو لیکچر ہوگا وہ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن پر ہوگا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.